السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے اور نیک خیالات روح کو پکیزہ رکھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اچھے اور نیک خیالات کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر 3 عنایات کا ذکر فرمایا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونا اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد صبر و سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کی تمہارے پاس فراوانی ہوگی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ 3 عورتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ کے آگے جھکنا، رکوع سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ دعائے قبول۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے، کیا اللہ نے میری دعائیں ایسے قبول کی ہیں کہ میں نے بھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم الاجمعین کا فرمان علی شان ہے، دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو مٹانا جانتے ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان کے لائق ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان علی شان ہے، جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیوں کہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے، بیٹا ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے اوپر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرو۔ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو مت، ان سے درمیانے لہجے میں ادب سے بات کرو اور اپنے کاندھے عاجزی اور محبت سے ان کے لیے جھکا دو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم فرما، انہوں نے بچپن میں مجھ پر شفقت فرمائی، رحم فرمایا۔ دو مخلص دل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا فرمان علی شان، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کی جدائی نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔
زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنیے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے اس کی تصدیق کر لیں، کیوں نہ کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیوں نہ کہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ بات پتے کی، کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اللہ کا نور، جو شخص اللہ کا نور پانا چاہتا ہے وہ شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور پڑھے، مزید 1000 بار یا نور پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اسلام نے ہمیں شوہر کی فرمانبرداری اور اطاعت کا پابند کیوں بنایا، جبکہ شوہر کو ہماری اطاعت کا پابند نہیں بنایا؟ عالم نے پوچھا اس عورت سے، تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ اس پر جواب دیا عورت نے، اللہ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اس پر عالم نے جواب دیا، اللہ نے تجھے ایک مرد کی اطاعت کا حکم دیا اور 3 مردوں کو تیری اطاعت کا حکم دیا۔ تیرے ساتھ اچھا معاملہ کیے بغیر وہ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اب تو ہی بتا زیادہ پابند کون ہے؟ عورت بولی، بے شک اسلام جیسی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان میں بدن کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ تو والد نے جواب دیا، بیٹی بدن کے جتنے حصے پہ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔